الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومقوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا
قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله واختار لي أصحابي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف صدر گرامی قادر، واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، مختلف دینی مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، زعماء ملت، میرے دل کی گہرائی میں اترے ہوئے پیغمبر، اصحاب پیغمبر سے محبت کرنے والے مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ تعالی سمیت دیگر شہدائے ناموس صحابہ سے محبت عقیدت رکھنے والے اہل سنت والجماعت 12 قوم کے غیور، بہادر، باوفا، نبی کے عاشقوں، صحابہ کے سپاہیوں، السلام علیکم. آج پہلی مرتبہ آپ کی اس جامعہ مسجد صدیق اکبر میں جو آپ نے نام کی نسبت سے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت قسم کی مسجد بنائی اور سجائی ہے، اس خوبصورت مسجد کے بنانے اور سجانے کے بعد مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ پہلا پروگرام مسجد میں ہو رہا ہے. آپ نے ربیع الاول میں تشریف لانے والے دنیا کے خوبصورت حسین و جمیل پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جلسہ رکھا. نبی بھی خوبصورت، آپ نے جگہ کا انتخاب بھی کیا خوبصورت. ایمانداری سے آپ کی یہ جامعہ مسجد دیکھ کر کے مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے. دنیا دار لوگ بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے محلات خوبصورت سے خوبصورت تر بنایا کرتے ہیں. مسجدوں کے لیے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں نماز پڑھنی ہے، سادہ سی ہوگی تب بھی نماز ہو جائے گی. اس میں شک کی بات نہیں ہے، نماز تو ہو جائے گی. آپ نے مسجد نبوی کا منظر نظارہ ضرور دیکھا ہوگا. جو خوبصورتی وہاں پر وہاں کی حکومت نے نبی کی مسجد کو بنانے میں صرف کی ہے. چونکہ نبی کی مسجد بھی ہے، خوبصورت بھی ہے. آپ جب وہاں جایا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ مزہ آتا ہے نا؟ کئی مرتبہ ہمیں مجبوری کی وجہ سے سفر میں روڈ کے اوپر کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا پڑ جائے. کہیں وضو کا انتظام نہیں ہوتا، کہیں استنجے کا انتظام نہیں ہوتا. کئی جگہ ایسی بھی مل جاتی ہیں، مسجد ہوتی ہے تالا لگا ہوتا ہے. ایسی جگہ ملتی ہیں کہ دروازہ کھول کر اندر جاتے ہیں، کوئی چٹائی نہیں ہوتی، دری نہیں ہوتی. 12 کہوں کہ مسلمانوں، میں تمہیں اس بات کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے دنیا دار لوگوں کے محلوں بنگلوں کی طرح اللہ کا گھر بنا کر کے سجایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق جنت میں ایسے گھر نصیب فرمائے. انتہائی مشکور و ممنون ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کا، مسجد کے خطیب امام مولانا ارشد محمود صاحب کا. انتہائی مشکور ہوں اپنی جماعت کے ذمہ دار بھائی حق نواز صاحب، حافظ ندیم صاحب کا. انتہائی مشکور و ممنون ہوں حافظ نصیر احمد صاحب جو ہماری جماعت کے ذمہ دار. اللہ جزاک اللہ کہہ رہے ہیں، وہ نبی محسن انسانیت بن کر کے جب دنیا میں آیا تھا تو پہلی نظر جناب آمنہ کی پڑی ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی. ابھی آصف رشیدی تھوڑا سا تخیل پیش کر رہا تھا، اس کا کیفیت کیا ہوگی. ایمانداری سے جس کا تذکرہ اس کے آنے سے پہلے ہو رہا تھا، جس کا تذکرہ نبیوں کی زبانوں پر تھا، جس کا تذکرہ آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں میں تھا، جس کو مانگنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے نبوت والے ہاتھ اٹھا کر کے مانگا تھا، وہ جب دنیا میں تشریف لایا تھا، ابھی والدہ کی گود میں آیا تھا، دروازے پہ دستک ہو گئی تھی، پوچھنے پر کہا گیا تھا کون ہے؟ جواب ملا جبریل ہوں. جناب آمنہ نے کہا جبریل تو نبیوں کے دروازوں پہ جایا کرتا ہے، میرے دروازے پہ کیسے آ گیا؟ جواب آیا میں اس لیے آیا ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے. جبریل سورج طلوع
آ کر کے مبارکبادیں دیں گے، مکے والوں کی مبارکباد بعد میں آئے، میں رب کی طرف سے مبارکبادی کا پیغام پہلے لے کر کے چلا جاؤں۔ میرے بھائیوں، کیفیت کیا ہوگی؟ تصورات کی دنیا میں ایمانداری سے آپ نے یہ مسجد، یہ خوبصورت لائٹنگ کا انتظام کیا، خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ وہ پیغمبر دنیا میں تشریف لایا، جناب آمنہ فرماتی ہیں سلام اللہ تعالی علیہا، میرے گھر میں چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ دنیا کا امام آیا ہے، نبیوں کا نبی آیا ہے، کائنات کا محسن آیا ہے، کائنات کے اندر روشنی تقسیم کرنے والا آیا ہے۔ فرماتی ہیں جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ تیل لے کر کے چراغ میں ڈال کر کے روشنی کا انتظام ہو سکے۔ غائب سے آواز آئی، آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں چراغوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ آیا وہ ہے جس کے آنے کے بعد دنیا کو میں نے روشن کر دینا ہے۔ جناب آمنہ فرماتی ہے سلام اللہ تعالی علیہا، فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے صحن سے ایک روشنی اٹھی، اس روشنی نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، آسمان کی بلندییں، زمین کی پستیاں، پوری دنیا کے خلا کو روشن کر کے یہ پیغام دیا، کفر کے اندھیرے ختم ہو چکے ہیں، اسلام کا اجالا محمد کی شکل میں آ گیا ہے۔ اب چراغوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان لائٹوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، جہاں سے یہ نبی گزرتا جائے گا روشنیوں کا انتظام ہوتا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب آمنہ فرماتی ہیں سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کا عنوان ہے محسن انسانیت۔ یہ محسن انسانیت ابھی آیا ہے دنیا میں۔ 12 قوم کے مسلمانوں، جناب آمنہ فرماتی ہیں میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکلا، نبوت والی چمکتی ہوئی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ نبوت والی چمکتی ہوئی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا۔ پہلا پیغام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دیا کہ میں نے نبیوں کا نبی، نبیوں کا امام کہلانا ہے۔ میں نے معراج والی رات آسمانوں کی بلندیوں پہ جانا ہے، آسمان میرے قدموں کے نیچے ہوں گے، میں اس سے بھی اونچا ہو جاؤں گا، مگر میں نے آتے ہی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر کے پیغام دیا ہے یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکنی ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکنی، اور میرا نام لینے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، میرے سے محبت کرنے والا، اس کے لیے میرا پیغام ہے جیسے میں نے آتے ہی پیشانی جس رب کے سامنے جھکائی ہے، تمہاری پیشانی بھی اسی رب کے سامنے جھکے، کسی غیر اللہ کے سامنے تمہاری پیشانی مت جھکے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آپ بھی ایسا کریں گے؟ کریں گے؟ سارے ہی نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں نا
ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے نا؟ اس سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ سارے بولے، سارے ذرا کیا بولتے ہیں؟ ولا الہ، ہاتھ باندھ کر باوضو مسجد میں سر نیچے کر کے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ لا الہ غیرک، نبی نے سر سجدے میں رکھ کر کے کہا لا الہ غیرک۔ تم نے وضو کر کے ہاتھ باندھ کر کے مسجد میں کھڑے ہو کر مؤدب ہو کر کے کہا لا الہ غیرک۔ مسجد سے باہر نکلنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ کتنے بنتے ہیں؟ بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ اور یہ بھی سبائے صحابہ کی محنت ہے، مانو ایمانداری سے جملہ کہنے لگا ہوں۔ بہت سارے جھکا کرتے تھے سبائے صحابہ نے، بہت سارے جھکنے والے سروں کو مختلف جگہوں سے جھکنے کی بجائے ایک دروازے پہ جھکا دیا ہے۔ میرے بھائیوں میں سر سجدے میں رکھا، جناب آمنہ نے پکڑ کر کے گود میں لیا، محبت کی، پیار کیا، بوسہ دیا۔ فرماتی ہے میرے ہاتھ سے پھر نکلا، میں نے پھر اٹھایا، گود میں لیا، پیار کیا، بوسہ دیا، پھر میرے ہاتھ سے نکلا۔ میں نے دیکھا میرے بیٹے کے محسن انسانیت کے لب حرکت کر رہے ہیں۔ اس محسن انسانیت کے لب جب حرکت کر رہے تھے، جناب آمنہ فرماتی ہیں مجھے آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، میں نے کانوں کو قریب کر دیا تو میرے کانوں میں آواز پڑی اس محسن انسانیت کی۔ اس نے کیا کہا؟ جناب آمنہ فرماتی ہے میرے کانوں میں آواز آئی اللہم ارحم امتی، اللہم ارحم، آگے ہے اللہم اغفر امتی۔ اللہ مجھے تو نے محسن انسانیت بنانا ہے، دنیا مجھے کہے گی محسن انسانیت، دنیا کو پتا چلے میں آ گیا ہوں، میرے آنے کے بعد جو امت تو نے مجھے دینی ہے، جن انسانوں نے میرا کلمہ پڑھنا ہے، اللہ میں ان کے لیے دعا مانگتا ہوں ان کے اوپر رحم فرمانا۔ ان سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یارو پہلے دینی، میں باقی باتوں میں نہیں جا سکتا۔ ہمیں یاد کیا، بارہ کہوں کے مسلمانوں آپ کو یاد کیا، دنیا کے مسلمانوں کو یاد کیا، یاد کر کے کہا اللہ جو امتی تو نے میرا بنانا ہے میں آج ہی ان کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، رحم فرما دینا، گناہ ہو جائے تو اس کو معاف فرما دینا۔ میرے اگلے جملے پہ غور کرنا، میں اس کو بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگلا جملہ کہہ رہا ہوں۔ اس وقت ہمارے ہاں جتنے گناہ ہو رہے ہیں، جتنی برائیاں ہو رہی ہیں، جتنی بے حیائیوں کے کام ہو رہے ہیں، بے شرمی
شرمی کے کام ہو رہے ہیں، بے غیرتی کے کام ہو رہے ہیں، یہاں پر نبی کی گستاخی، صحابہ کی گستاخی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ 2 نمبر کام ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے چہرے پھر بھی درست ہیں، ہمارے چہرے پھر بھی چمک رہے ہیں۔ ہمارے لیے نہ ہماری شکلوں کو بدلا گیا، نہ ہمارے رنگ کو بدلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس محسن انسانیت کی وجہ سے رب نے تمہارے اوپر کرم کیا ہوا ہے، اور کہتا ہے گناہوں کی وجہ سے عذاب دینا چاہتا ہوں، محسن انسانیت کی وجہ سے تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ اس لیے بچے ہوئے ہیں، ورنہ سابقہ قوموں کے حالات کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، ایک ایک برائی کے اوپر شکلیں بدلی ہیں یا نہیں بدلی؟ زمین میں دنسا دیے گئے، شکلیں بدل دی گئی۔ یہاں پر سارا کچھ ہونے کے باوجود اس محسن انسانیت کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ دعا مانگ کر کے شروع میں چلے گئے، یا اللہ میری امت کا خیال کر لینا۔ میرا یقین ہے نبی نے جو رب سے کہا رب نے قبول کر لیا۔ ایک بات، دوسری بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، واقعات بے شمار ہیں، میں نے تفصیل میں نہیں جانا، بڑے اختصار کے ساتھ نبی کے آنے سے پہلے بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ نبی کے آ جانے کے بعد کیا کہا گیا؟ اب غیر اللہ کی پرستش نہیں ہوگی، لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ ایک ہوگا، کوئی دوسرا الہ پیغام دیا۔ یہ پڑے ہوئے بت جو تھے یہ سرنگوں ہوئے یا نہیں ہوئے؟ گر گئے۔ علماء کرام سے آپ نے سنا ہے یہ جو بت سج دھج کر کے بیٹھے ہوئے تھے یہ سرنگوں ہو گئے۔ ماننے والوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ تم ہمارے حاجت روا مشکل کشا تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تصورات سے آواز آئی، یہ تو بول نہیں سکتے، یہ وہ آ گیا ہے جس نے تمہیں اس دروازے پہ لے جانا ہے جو سنتا بھی ہے، بولنے والے کی زبان کو سن کر کے اس کو جواب بھی دیا کرتا ہے۔ ہوا یہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہوتا تھا، کپڑے اتار کر کے، یہ حالت ہوا کرتی تھی۔ نبی کے آنے کے بعد کہا بے شرمی اور بے حیائی والے عملوں کو چھوڑو، شرم اور حیا والے بنو۔ شرم و حیا والا نبی آ گیا ہے۔ اس کے آنے کے بعد رب کے گھر کا طواف جو ہوگا وہ لباس پاک صاف پہن کر کے کرنا ہوگا، کسی کو ننگے جسم بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ہے علماء کرام، بڑے علماء کرام تشریف فرما ہے۔ دور تھا جہالت کا، لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کرتے۔ یہ آج تک بھی معاشرے میں بات چل رہی ہے۔ ابھی 2 مہینے پہلے میرے بیٹے کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، ابھی 2 مہینے پہلے میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مٹھائی تقسیم کرو، اس نے کر دی۔ ہسپتال میں تھا وہاں بھی کر دی، گھر میں آئے وہاں بھی کر دی۔ اس طبقے کی ایک عورت، اس نے کہا مولوی صاحب پاگل ہو گیا ہے، بچیوں پر بھی مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے۔ آج بھی ہے یہ بات، اس دور میں بھی تھی، اس کے اثرات آج بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے سمجھ لو اللہ کی رحمت تمہارے گھر میں آ گئی ہے۔
اور پھر یہ بھی فرما دیا نبی کے آنے سے پہلے اس بچی کو زندہ قبر میں اتار دیا جاتا تھا، مٹی ڈال دی جاتی تھی، کتنے سخت پتھر دینے تھے لوگ۔ نبی نے آ کر کے اعلان کیا آج کے بعد جو یہ کرے گا اس کا جرم وہی ہوگا جو بڑوں کو قتل کرنے کا ہوا کرتا ہے، اس کو وہ سزا ملے گی، بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر سماعت فرما رہی ہیں ان کے لیے بھی آپ کے لیے بھی جملہ ہے، فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، پیدا ہونے کے بعد پیدائش سے لے کر جوانی تک تعلیم تربیت کر کے جوان ہونے کے بعد اس کا نکاح کر کے رخصت کر دے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو 2 بیٹیوں سے یوں کرے گا میں اس کے لیے نقد جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، تمہارے لیے نبی محسن بن کے آیا، تمہیں زندہ دفن کیا جایا کرتا تھا، تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، اس محسن انسانیت نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہیں زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس نبی نے کہا دفن کرنے کی اجازت نہیں، جو پرورش صحیح طریقے سے کر کے نکاح کر کے رخصت کرے گا میں محمد اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کسی کی ایک ہی بیٹی ہو، فرمایا اس کی تعلیم تربیت کر کے اس کا نکاح کرے گا اس کے لیے بھی جنت کا اعلان ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں کل لاہور کی طرف سے سفر کرتے ہوئے جی ٹی روڈ سے آ رہا تھا، مجھے روڈ کے اوپر پولوں کے اوپر ہوٹلوں کے اوپر لگی ہوئی میرے جہازوں کے باہر لگی ہوئی تصویریں، کوئی میری ماں ہوگی، کوئی بہن ہوگی، کوئی بیٹی ہوگی، اس کا لباس اتار کر کے اور اس کو چمک کے ساتھ جس انداز میں سجا کر کے پولوں کی زینت، ہوٹلوں کی زینت، مالوں کی زینت اور بڑے روڈوں کی زینت بنایا ہوا ہے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ تمہاری عزت نہیں ہو رہی، تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اس نبی کے آنے سے پہلے تمہیں شو روموں میں سجا کر کے تمہاری نیلامیاں ہوا کرتی تھیں، منڈیوں میں جیسے مال بکتا ہے ایسے تمہیں مال بنا کر کے پیش کیا جایا کرتا تھا۔ اس محسن انسانیت نے تمہارے اوپر احسان کر دیا، آج تمہیں گھر کی مالکہ بنا کر کے، بیٹی ہے تب بیوی ہے تب بہن ہے تب ماں ہے تب 4 حیثیتیں بنا کر کے ہر حیثیت کو اہمیت اس کی قدر و منزلت مرتبہ مقام بنا کر کے تمہارے اوپر اس محسن انسانیت نے احسان کر دیا۔ ساری زندگی شکریہ ادا کرو، ادا نہیں ہو سکتا۔ میں اگلا جملہ، وہ نبی آیا صلی اللہ جن کے آنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی تھیں، جھگڑے ہوتے تھے، قتل و قتال ہوتا تھا۔ نبی کے آنے کے بعد جو لڑا کرتے تھے انہیں کیا کیا؟ نبی نے ان کو اٹھا کر کے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ بنایا یا نہیں بنایا؟ جو پانیوں کے اوپر لڑا کرتے تھے ان کے سامنے انہی لوگوں کو ایک ہی برتن میں منہ لگا کر کے پانی پلا کر کے دنیا کو دکھایا یا نہیں دکھایا؟ بتایا لڑنے والوں، نبی تمہارے لیے محسن بنا کر کے آیا، تم قتل و قتال کیا کرتے تھے، معاشرہ خراب ہو رہا تھا، معاشرے میں تعفن پیدا ہو گیا تھا، محبت کرنے والے نبی نے ایک ہی برتن میں پانی پلا کر کے ان کو ایک بنا دیا۔
اور وہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا. میں جلدی جلدی میں آگے جا رہا ہوں. میں کوئی تفصیلی واقعہ نہیں سنا رہا کہ دودھ کا پیالہ ایک ہے. جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ، یہ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ ہے، یہ بڑی تعداد میں صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ایک ایک کے پاس لے جاؤ، پیالہ اس کے قریب کرتے جاؤ، وہ پیالے کو منہ لگا کر کے دودھ پی لے. ایسے ہی علماء کرام. یوں بھی ہو سکتا تھا ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے، برتن میں پانی یا دودھ یا شربت لے گئے، کہا اپنے برتن لاؤ، تمہارے برتنوں میں دودھ ڈال دیتے ہیں، شربت ڈال دیتے ہیں. نبی نے یوں نہیں کیا، تاکہ یہ بھی جو کہا جاتا ہے کہ کسی بیماری کا جھوٹا کوئی پی لے گا اسے بیماری لگ جائے گی، کرونا لگ جائے گا. یارو نبی نے 1500 سال پہلے دودھ کا پیالہ ابو ہریرہ صحابی رسول کے ہاتھ میں دیا اور اسے کہا دودھ دینا نہیں ہے، تقسیم نہیں کرنا، پیالہ پیش کرتے جاؤ، منہ لگا کر کے سارے پیتے جائیں. سبحان اللہ اونچی. سبحان اللہ کی ساری برکتیں ہیں. سبحان اللہ نہ ہوتی ہمیں کسی نے نہیں پوچھنا تھا. بنیاد ہماری سبحان اللہ ہے، بنیاد ہماری نبی اور نبی کی جماعت ہے. اس صحابی رسول نے پیالہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کتنی بڑی تعداد میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایک صحابی نے دودھ پی لیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں پیالے میں دودھ کم نہیں ہوا. یارو محبتیں کرو، یوں برکتیں آئیں گی، ورنہ کرونے آئیں گے، ورنہ مہنگائی آئے گی. چینی پتہ نہیں آج کہتے ہیں 115-20 پہ چلی گئی. دودھ جو ہے وہ اصلی ملنا ویسے ہی مشکل ہو گیا. گھی کی قیمت میں 109 روپے ایک وقت میں اضافہ. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے، کبھی ایک موقع پر اتنا بڑا اضافہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا. ٹھیک کہہ رہا ہوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں. تم وہ نظام لانا چاہتے ہو جس سے بے برکتیاں آتی ہیں. تمہارے اپنے اختیار میں اپنا نظام بنانا نہیں ہے. تمہیں حکم ملتا ہے بجلی کے بلوں کی قیمت میں اضافہ کرو. تمہیں پیغام ملتا ہے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرو. تمہیں پیغام ملتا ہے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرو. تمہیں پیغام ملتا ہے یہ جیتے ہوئے لوگ کیوں پھر رہے ہیں، ان کو لاشیں بناؤ. میں سیاست نہیں کرنا چاہتا، نہ میں اس وجہ سے میں نے بات کی ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں ماشاءاللہ پہلی مرتبہ پاکستان میں عمران خان نے سرکاری طور پر ہفتہ یا عشرہ رحمت للعالمین اس کا انعقاد کیا. بڑا اچھا قدم ہے. میں نے اچھے کو بات کو اچھا کہنا ہے، اچھی بات کو میں اچھا کہوں گا، مگر نبی کی سیرت، میرا جملہ، مولانا عثمانی صاحب دیگر علماء کرام موجود ہیں، میرا جملہ نبی کی سیرت منانے کے لیے نہیں ہے، نبی کی سیرت اپنانے کے لیے ہے. اپنانے کے لیے ہے، منانے کے لیے نہیں ہے. میں نے حضرت مولانا اسیر مالٹا شیخ الہند محمود حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کو نبی کے عشق میں بولتے ہوئے دیکھا. نماز عشاء کے بعد آخر میں جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں حضرت شیخ الہند بیٹھ کر پڑھتے تھے. ایک طالب علم نے پوچھ لیا
حضرت نماز کھڑے ہو کر پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے، آپ بیٹھ کر کے کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی سے بیٹھ کر کے یہ نفل پڑھنا ثابت ہے، میں نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ ہمارے اکابر ایسے تھے، اپنانا حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، نانوتا سے تعلق ہے، عقیدت مند سبز رنگ کا جوتا بنا کر کے لایا، وہاں کا معروف جوتا ہوتا تھا، لوگ وہ پہن کر کے بڑی تقریبات میں جایا کرتے تھے، لا کر کے پیش کیا، حضرت نے قبول کر لیا، پہننا نہیں کرتے تھے، عقیدت مند نے کہا حضرت میں نے جوتا پیش کیا تھا، میں نے پہنتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ نبی کے عشق میں ڈوب کر کے جو سیرت کو اپنانے والا تھا، اس قاسم نانوتوی نے کہا سبز رنگ جو ہے وہ گنبد خضرا کا ہے، گنبد خضرا کا رنگ سبز ہے، قاسم نانوتوی اپنے جوتوں میں پہن کر کے اس کی گستاخی کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ میں نے اس لیے جملہ بولا، سیرت منانے کے لیے نہیں ہے، سیرت اپنانے کے لیے ہے۔ خان صاحب ماشاءاللہ آج تو مدینہ منورہ بھی چلے گئے ہو، ربیع الاول بھی ہے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ حرمین شریفین، وہیں سے یہ فیصلہ کر کے آؤ پاکستان میں آج کے بعد اس رحمت للعالمین نبی کا لایا ہوا نظام نافذ کیا جائے گا، کسی دوسرے نظام کو قبول نہیں کیا جائے گا، ساری زندگی کے لیے یہ نظام لا کر کے تم کرسی اقتدار پہ بیٹھے رہو، ہم تمہیں سلام کر دیں گے۔ ٹھیک کہا میں نے؟ کر لو گے؟ بھوکے رہ لیں گے، پیاسے رہ لیں گے، تکلیف برداشت کر لیں گے، لاؤ نبی کا نظام، ہم سارا کچھ برداشت کر کے تمہیں پھر بھی سلام کر دیں گے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اور یہ جھگڑے جھگڑے، یہ فسادات، یہ بدامنی، یہ جلوس، یہ احتجاج، یہ دھرنے ختم ہو جائیں گے جب اس نبی کے لائے ہوئے نظام کو، جس کو حضرات خلفائے راشدین صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اجمعین، انہوں نے نافذ کر کے دکھایا تھا۔ آج بھی دنیا اختلاف کر سکتی ہے، لیکن خلفائے راشدین کے اس نظام کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تمہارا معاشی نظام بھی درست ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، میں اگلی بات کی طرف چلتا ہوں۔ یہ جھگڑے جو ہیں، یہ فسادات جو ہیں، کیسے ختم ہوں گے؟ ایک اللہ والے نے کہا رب نے اپنے نبی کا نام ایسا بنا دیا، زبان پہ آتا ہے بس محمد، پڑھ لو، تم بھی پڑھ لو، پڑھ لو ذرا اونچی آواز سے پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے زبان سے بولا، 2 مرتبہ تمہارے لب آپس میں مل گئے، یہ ٹوٹے ہوں کو جوڑنا، انتشار کو ختم کرنا، اتحاد اتفاق پیدا کرنا، اس رحمت والے نبی کے طریقوں کے اوپر تم چلنے والے بن جاؤ، تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس محسن انسانیت نے لڑنے والوں کو آپس میں قریب کیا یا نہیں کیا؟ بس میں جلدی میں اختتام کی طرح، میں نے لمبی گفتگو نہیں کرنی، آخر میں دیکھ رہا ہوں ان کو، جو نوجوانوں کے کئی جذبات ہوتے ہیں، کئی امیدیں لے کر کے آتے ہیں، مجھے وہ بھی احساس ہے اور پتہ ہے
میں بس اس عنوان کو جلدی جلدی میں آگے لے جاتے ہوئے، جو آپس میں لڑتے تھے ان کو ایک کیا یا نہیں کیا؟ بولو بولو جلدی جلدی میں بولو، ایک کیا یا نہیں کیا؟ جن بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا ان کو جنت کی بشارتیں تربیت کے اوپر دی یا نہیں دی؟ ایک برتن سے پانی پلایا یا نہیں پلایا؟ اس نبی نے یہ کام کر کے دکھایا۔ وہ نبی امت کے لیے موسم بن کے آیا تھا۔ وہ جہاں بھی گیا ہے وہ معراج کی بلندیوں پہ گیا، وہاں جا کر کے بھی اس نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ انتہائی واجب الاحترام۔ میرا دوسرا جملہ سنیے، میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، ان اللہ اختار علی، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب نے پوری دنیا کے اوپر نظریں دوڑائیں، نظریں دوڑا کر کے رب نے میرا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ۔ اب آگے تمہارے مطلب کی بات آ رہی ہے۔ فرمایا رب نے پوری دنیا پہ نظریں دوڑا کر کے میرا انتخاب کیا، اور آگے فرمایا وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي، پھر میرے لیے میرے رب نے میرے صحابہ کا انتخاب کیا۔ رب نے جن کا انتخاب کیا وہ کون ہے؟ کون ہے؟ انتخاب خداوندی کون ہے؟ جن کو رب نے منتخب کیا وہ کون ہیں؟ نبی کی جماعت جس کو بنایا وہ کون ہیں؟ صحابہ صحابہ صحابہ۔ فرمایا وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي، میرے لیے میرے صحابہ کو پسند کیا۔ یارو تم ہم سے محبت کرتے ہو، ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ بڑی تعداد میں علماء کرام یہاں آنے سے پہلے میرے ساتھ بیٹھ کر کے محبت کا اظہار کرتے رہے، پرانی یادیں تازہ کرتے رہے۔ یارو ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ملک میں الیکشن ہوتا ہے، انتخاب آپ بھی کرتے ہیں، انتخاب میں بھی کرتا ہوں۔ جس انتخاب میں اپنے امیدوار کے فضائل بیان کرتے ہیں، جب الیکشن گزرتا ہے 6 مہینے گزرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا امیدوار میرے اعتماد پہ پورا نہیں اترا۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا؟ ابھی رو رہے ہیں نا، دنیا نے کہا تھا بس خان آ گیا تے موجہ ہی ہو جانا۔ اے جڑے نوجوان نے ماشاءاللہ یہ سمجھ دے سی آندھی ہیں کرسیاں تے انہیں بٹھا دینا تے ہتھاں چے چیک دے دینے ہیں۔ لب گیا تو انہوں کو جے۔ میرا جملہ اس پہ بھی غور کرنا ذرا۔ یہ دوسرا موقع ہے پاکستان میں جو حالات بنے ہیں، اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں۔ ایک موقع 1970 میں آیا تھا، نعرہ تھا پیپل پارٹی کا روٹی کپڑا اور، یہی کہا تھا نا، روٹی کپڑا اور۔ یہ روٹی کپڑا مکان دینے والا کون ہے؟ اونچی اونچی آواز سے وہ اللہ کو بھولا نہ کرو، اللہ کو یاد رکھو۔ زنگ لگ گیا ہمارے عقیدوں کو۔ کہا روٹی کپڑا اور مکان دینے والا کون ہے؟ اونچی آواز سے غلط کر کے اللہ کا نام اور بلند کر دو، اس کی رحمت ہے۔ جب تم نے رب کا دروازہ چھوڑ کر کے بھٹوں سے روٹی میں کپڑا مکان لینا چاہا تھا، تمہیں اس وقت قطاروں میں کھڑا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بزرگ جو بیٹھے ہیں انہیں پتا ہوگا، آپ تو بعد کے پیدا ہیں، ان بزرگوں کو پتا ہوگا، ادھر والے بزرگوں کو پتا ہوگا۔ چینی اور آٹا یہ قطاروں میں کھڑے ہو کر کے سارا دن ذلیل ہونا پڑتا تھا، پھر جا کر کے حصہ ملتا تھا، مرضی کے مطابق نہیں ملا کرتا تھا۔ رب کا دروازہ چھوڑا تھا، رب نے در کے اوپر کھڑا کر دیا تھا۔ اس دفعہ بھی کیا کہا گیا تھا؟ نیا پاکستان، چوروں کے پیٹوں سے ساری دولت نکالوں گا، یہی تھا نا؟ بن گیا ماشاءاللہ۔ چوراں تو تے لبیا یا نہیں لبیا،
اے جڑے غریب بیٹھے نے انہاں دے پیٹ نہیں جانے یہ ہن جلدیاں بیٹیاں لاشاں ہیں بیچاریاں ٹھیک کہہ رہے ہیں نا ایمانداری دے نال تنگ نہیں ہو گئے مہینے تیل دیاں قیمتاں 3 باری اضافہ میری بات ادھر ادھر چلی گئی چلے آتا ہوں پھر اسی محسن انسانیت پہ آتے ہیں یارو اس کو دور میں کوئی بھوکا ہوتا تھا کوئی احتجاج ہوتا تھا کوئی شکایت ہوتی تھی کوئی بات ہوا کرتے تھے اس نبی کے سامنے ابو جہل جو نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا اس کے بیٹے کے لیے اس کی بیوی پیغام لے کر کے آئی اللہ کے رسول ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آپ کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہے کیا اس کو معافی مل سکتی ہے اکرمہ کی بیوی نے آ کر کے کہا اللہ کے رسول نے سن کر کے فرمایا بی بی جاؤ جا کر کے بتا دو میں نے معاف کر دیا او محسن انسانیت دنیا میں کہاں کسی کو مل سکتا ہے اس بی بی نے آگے سے کہا اللہ کے رسول میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں اکرمہ بن ابی جہل فرمایا ہاں مجھے پتا ہے ابو جہل کا بیٹا آپ نے اس کی بات کی ہے میں نے سن لی ہے سمجھ لیا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا اس نے پھر کہا وہ ابو جہل جو آپ کے گردن میں دوپٹہ ڈال کر کے مروڑا کرتا تھا آپ کی کمر پہ اوجھلیے رکھا کرتا تھا آپ کے صحابہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا کرتا تھا تختوں پہ چڑھایا کرتا تھا کیا اس اکرمہ کے لیے معافی ہے رحمت والے نبی نے فرمایا بی بی میں نے پہلے لفظ کے اوپر کہہ دیا تھا میں نے معاف کر دیا تو جتنی مرضی وضاحتیں کرتی جائے گی رب نے مجھے رحمت والا نبی بنا کر کے بھیجا اور میں محسن انسانیت بن کر کے آیا میں اب 2-4 جملے بولنے لگا ہوں ذرا نبی کے دور میں بہت سارے غزوات ہیں بہت ساری جنگیں ہیں میں نے تفصیل میں نہیں جانا بدر کی جنگ ہوئی دشمن کے کوئی 72 لوگ گرفتار ہوئے ایسے ہی ہے علماء کرام 72 میں سے 70 لوگوں کو اللہ کے نبی نے فدیہ لے کر کے آزاد کر دیا جاؤ تم آزاد ہو جاؤ اور قید میں جتنی علماء کرام تائید فرمائیں گے 6000 مرد عورتوں کو بغیر فدیے کے آزاد کر دیا کافروں کی جنگوں کو ذرا مطالعہ کرو یہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے کہلاتے ہیں اس دور کے ہوں آج کے دور کے ہوں ایک ایک جگہ پر 1000 لاش 2000 لاشیں 50,000 لاشیں لاکھ بندے تڑپتے ہوئے ایک جگہ پہ نظر آ رہے ہیں مغرب ممالک یورپین دنیا میں ان سے کہنا چاہتا ہوں تم نے دنیا انسانیت کو دنیا میں آ کر کے بموں کے دھماکے کر کے راکٹ لانچر چلا کر کے ڈرون حملے کر کے بارود پھینک کر کے تم نے انسانیت کو مارا ہے محمد الرسول اللہ نے انسانیت کو بچایا ہے ٹھیک کہہ رہا ہوں صحابہ کو کیا پیغام ملتا تھا اللہ کے نبی کا جب جنگ میں بھیجتے تھے تو اللہ کے نبی فرماتے تھے میرے صحابہ یوں کہتے تھے کیا کہتے تھے میرے کیا کہتے تھے میرے یارو آپ میرے میزبان ہیں میں آپ کا مہمان ہوں آپ کہیں گے میرے مولانا صاحب ہمارے مولانا صاحب مجھے بڑی خوشی ہو جائے گی جس کو نبی کہے میرے صحابہ ہائے ہائے میں اس پہ اگر رک گیا ابھی وقت لگ جائے گا مجھے آپ کا لحاظ ہے
فرمایا میرے صحابہ اصحابی النجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مثل ہیں، ان میں سے کس کا بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اگلا جملہ بھی میرا سننا، آج چاند کی کتنی تاریخ ہو گئی؟ 16 تھی غالباً، 16 یا 17 ہو گئی۔ ایک چاند آمنہ کی گود میں آیا، ایک یہ چاند تھا جو جناب آمنہ کی گود میں آیا، ایک وہ چاند ہے جو آسمان پہ طلوع ہوتا ہے، اس کے ارد گرد بھی ستارے، اس کے ارد گرد بھی ستارے، آسمان پہ چاند نہ ہو اندھیرا ہوتا ہے، ستارے نہ ہو آسمان خوبصورت نہیں لگتا، ستارے زیادہ ہوتے ہیں آسمان خوبصورت لگتا ہے۔ زمین پہ محمد چاند بن کر کے آیا تھا، صحابہ حضور کے ستارے بن کے آئے تھے۔ اور اس سے اگلا جملہ جامعہ مسجد صدیق اکبر ہے، اس میں میرا جملہ سننا، آپ کل کو دیکھنا، اگر کسی نے پہلے دیکھا ہوا ہے آپ کا تجربہ ہوگا، جب چاند طلوع ہو کر آتا ہے اس کی دائیں طرف ایک ستارہ ہوتا ہے، دیکھا آپ نے کبھی؟ جس نے دیکھا وہ ہاتھ کھڑا کرے، ماشاءاللہ۔ اور وہ ستارہ دوسرے ستاروں سے ذرا بڑا ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک کہہ رہا، چاند کے ساتھ ہوگا، باقی ستاروں سے بڑا ہوگا۔ علماء کرام نے لکھا ہے چاند محمد ہے، وہ ستارہ صدیق اکبر ہے۔ رب نے صدیق کو ستارہ کی شکل میں اس چاند کے قریب آسمانوں میں بھی کر دیا، زمین میں روضۃ من ریاض الجنہ، یہاں بھی جنت میں اپنے ساتھ سلا لیا، اوپر سے بھی ستارہ جدا نہ کوئی کر سکا، زمین پہ بھی صدیق کو محمد سے کوئی جدا نہیں کر سکا۔ بس میری آخری بات بس توجہ سے سننا۔ آپ میں سے وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے مولانا حق نواز کو نہیں دیکھا، جس نے نہیں دیکھا وہ ہاتھ کھڑا کر دے ذرا۔ آپ میں سے سب نے نہیں دیکھا؟ اچھا ہاتھ نیچے کریں ذرا، وہ ہاتھ کھڑا کرے جس نے مولانا حق نواز کو دیکھا۔ چلے گنتی کا پتہ چل گیا، جس نے مولانا اسحاق القاسمی کو نہیں دیکھا وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے، یہ بھی تعداد زیادہ ہے۔ جس نے مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کو نہیں دیکھا وہ ہاتھ کھڑا کرے، یہ بھی بڑی تعداد ہے۔ جنہوں نے مولانا اعظم طارق کو نہیں دیکھا وہ ہاتھ کھڑے کرے، جنہوں نے مولانا علی شیر حیدری کو نہیں دیکھا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ بس میری بات ذرا توجہ سے، اداروں کے لوگوں، گورنمنٹ کے لوگوں، میں نے یہ ہاتھ اس لیے کھڑا کرا کر کے ان سے پوچھا، ایک صاحب کہہ رہا ہے نبی کی وفات کے بعد اس نبی کی، یارو جس کے اوپر صحابہ دیوانہ وار تڑپتے تھے، قربان ہوتے تھے، اس کے اشارے کے منتظر ہوا کرتے تھے، وضو کرتے ہوئے پانی اس کے بازوؤں سے گرتا، اس گرتے ہوئے پانی کو لینے کے لیے آپس میں لڑ پڑتے تھے، محبت کا یہ عالم تھا۔ وہ ظالم کہتا ہے نبی کی وفات کے بعد 3 لوگوں کے سوا باقی سب نے حضور کو چھوڑ دیا تھا، حضور کا کلمہ چھوڑ دیا تھا، ایمان چھوڑ دیا تھا، دین چھوڑ دیا تھا۔ صحابہ کے دشمنوں پہ لعنت، میں خود کروا رہی ہوں۔ اس لعنتی کی بات ہے جس کو نبی نے کہا لا تسبوا اصحابی من سبهم فعليه
جو صحابہ پہ صبر کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بے شمار فرمان ہے اس طرح کے، وقت نہیں میں اس پہ آؤں۔ اس نے کہا، چھوڑ گئے تھے، میں جو بات کہہ رہا ہوں، توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ اداروں کے لوگوں اس کی بات کو سامنے رکھو۔ میں نے ان سے اس لیے پوچھا تمہیں پتہ چلے انہوں نے حق نواز دیکھا نہیں، انہوں نے اسحاق دیکھا نہیں، انہوں نے ضیاء الرحمن آدم طارق علی شیر حیدری دیکھا نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں ہے 12,000 شہید ہو گیا، یہ تڑپنے کے لیے بے قرار ہیں، مرنے کے لیے، قربان ہونے کے لیے، شہید ہونے کے لیے، صحابہ کی محبت میں نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جنہوں نے آمنہ کے دورے یتیم کو دیکھا ہوگا وہ اس کو چھوڑ سکتے تھے؟ چھوڑ سکتے تھے؟ کل اگر ہم فیصلہ کریں میدان میں نکلنے کا، نکلو گے؟ ہم کہیں کل فودر کو جانا ہے، جاؤ گے؟ بتانے کے لیے 1 سیکنڈ میں جو بیٹھے ہیں فوراً کھڑے ہو جائیں۔ جزاک اللہ، فوراً بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ۔ یہ بھی میں نے آپ کو اس لیے کھڑا کیا، بٹھایا۔ اداروں کے لوگوں تمہارے لیے یہ میں عمل کروا رہا ہوں، تمہارے دفتروں میں ان کے نمائندے بھی آتے ہیں، ہم بھی آتے ہیں، محرم میں تم سب کو بلاتے ہو، تم کہتے ہو ہماری بات کو مانو، ملک میں لا قانونیت نہیں ہونی چاہیے، بدامنی نہیں ہونی چاہیے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ میں بھی وہاں بیٹھ کر کے کہتا ہوں تمہاری بات کو مانیں گے، وہ بھی کہہ کر کے آتے ہیں ہم تمہاری بات کو مانیں گے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، پنجاب میں اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق 1,000 کے قریب FIR ہیں پاکستان کے شیعہ کے اوپر، اس محرم کی، اس ایک محرم کی کتنی ہیں؟ ایک شہر میں 50-50 60 70 75 ایک شہر میں FIR ہے۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں بتلاؤ پورے ملک میں اہل سنت کے خلاف FIR کتنی ہیں؟ کو 2-4 اگر ہوں بھی، ہزاروں کے مقابلے میں 2-4 کی کوئی حیثیت، وہ بھی گستاخی کی نہیں ہوگی، وہ یہ ہوگی کسی جلوس کو روک لیا، کہیں بول پڑے، کہیں کچھ اور کر دیا، وہ اس بات کی FIR ہوگی۔ ادھر گستاخیوں کی بھی ہیں، ادھر قانون شکنی کی بھی ہیں۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو تمہارے پاس بیٹھ کر کے تمہیں یقین دہانی کروا کر کے جایا کرتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو قانون شکنی نہیں کرنے دیں گے، 1000 FIR قانون شکنوں کے اوپر ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو بیٹھے ہوئے تھے یا انہوں نے تمہاری بات کو نہیں مانا، یا یہ بیٹھ کر کے ادھر گئے اپنی قوم کے پاس، قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں پھر اگلا جملہ ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ ہمارے کارکن ہیں، میں پورے ملک کی بات کرتا ہوں، میں جب اشارہ کروں گا پورے ملک کا میرا کارکن، صحابہ سے محبت کرنے والا، کراچی، کوئٹہ، پشاور، لاہور، گلگت، آزاد کشمیر، جہاں میں آواز لگاؤں گا میری آواز پہ میرا کارکن لبیک کہے گا۔ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ جو تمہاری بات مانتے نہیں ہیں یا وہ جاتے ہیں تو ان کی قوم ان کی نہیں مانتی، تو میرا بات ذمہ داری سے سنو، چلو FIR بھی چھوڑو نہ دو،
4 شیڈول میں ڈالنا ہے تمہاری مرضی، نہ ڈالنا تمہاری مرضی، ہم اس کے لیے کافی ہیں۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو سرکاری دفاتر میں امن کمیٹیوں کے ممبر بنا کر کے بٹھانا تم بند کر دو۔ ان کو کہو آج کے بعد ہمارے دفتروں میں تم نے نہیں آنا، بس آپ دیکھیں گے، تم اتنا کر کے دیکھ لو اگلے سال دیکھنا محرم کس انداز میں امن سے گزر رہا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ بھی؟ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، چونکہ یہ تصویر بنانے کے لیے چائے پینے کے لیے آتے ہیں، آپ کے ساتھ تصویریں بنا کر باہر جو کرتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ الحمدللہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو کائنات کا محسن بن کر کے آیا تھا، اس نے کافروں کے ساتھ بھی معاہدے کیے، ان معاہدوں پہ بھی عمل کر کے دکھایا تھا، صحابہ سے کہا تھا جس سے معاہدہ ہو گیا ہے آپ نے معاہدہ توڑنے میں پہل نہیں کرنی، نبی نے صحابہ سے کیا تھا، صحابہ نے عمل درآمد کر کے دکھایا تھا، ہم انہی صحابہ کے نوکر غلام چوکیدار ہیں، ہم جو بات آپ سے کیا کرتے ہیں ہم اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا کرتے ہیں۔ اس کے لیے آنے والے وقت میں مجھے خوشی ہوئی، آپ کی یہ خوبصورت مسجد، خوبصورت محفل، خوبصورت بزرگ، خوبصورت مجمع، نبی بھی خوبصورت، صدیق بھی خوبصورت، مسجد بھی خوبصورت، سماعت کرنے والے بھی خوبصورت۔ یارو کیا تصور ہوگا پھر تم نام آتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے ہوگے، جب نبی منبر پہ ہوتے ہوں گے تو نبی کو دیکھنے والے کون ہوتے ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ نبی کی جن پر نظر پڑتی ہوگی وہ کون ہوں گے؟ ہم نے دیکھا نہیں، تمہارے مزے کی حالت یہ ہے جنہوں نے نبی کو سامنے بیٹھ کر کے دیکھا ہوگا ان کے مزے کا عالم کیا ہوگا کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جلسے کی انتظامیہ، علماء کرام، معززین علاقہ جنہوں نے کافی وقت دیا، اللہ آپ کی محنت کو کوشش کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ربیع الاول کا مہینہ تیرے محبوب پیغمبر محسن انسانیت کی ولادت کا مہینہ ہے، بے شمار اس کے احسانات تیرے بھی اس کے بھی ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ تیرا بھی شکریہ ادا کرنے والا